نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 5 دسمبر 2021 کا آج کا یہ درس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی مزید تفسیر کے حوالے سے ہے۔ ایک سوال ہم نے اٹھایا تھا اور بہت اہم سوال تھا کہ شیطان جیسے مجسم شر کو، جو سر سے لے کر پیر تک شر ہی شر ہے، اسے کیوں پیدا کیا گیا، اس کا وجود کیوں ضروری ہے؟ جس طرح آسمان کا وجود ضروری ہے کہ کائنات کی ایک چھت ہے، زمین کا وجود ضروری ہے کہ مخلوق جس پر قائم رہ سکے، چل پھر سکے، سورج کا وجود ضروری ہے کہ دنیا کو منور اور روشن کر سکے، روشنی دے سکے، چاند ستارے۔ تو شیطان کا وجود کیوں ضروری ہے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا خرابی ہوتی؟ اس سوال کے جواب میں 13 حکمتیں اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے گزشتہ درسوں میں بیان ہو چکی۔ اسی سوال کا ایک اور جواب، جسے آپ 14ویں حکمت کہہ لیں، کہ اللہ تعالی کی بادشاہت پوری کائنات پر محیط ہے۔ اس کی بادشاہت، یقیناً وہ بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہت کسی ایک خطے تک نہیں، صرف آسمانوں تک نہیں، صرف زمین تک نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ آسمان میں بھی وہی خدا ہے، الہ ہے، معبود ہے، بادشاہ ہے، حاجت روا ہے، زمین میں بھی وہی ہے۔ تو بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جو فل اختیار رکھتا ہو۔ اب اگر ایک حکمران پاکستان کے حکمرانوں کی طرف فل اختیار نہیں رکھتا تو اسے حقیقی معنوں میں حکمران نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے ملک کے حکمران اگرچہ اس ادھوری حکمرانی کے لیے، اس ناقص حکمرانی کے لیے مرے جاتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کر لیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، پھر بھی جب حکومت ان کو مل جاتی ہے تو وہ حکومت مکمل نہیں ہوتی۔ ادھوری حکومت، عاجزانہ حکومت، ناقص حکومت، بے اختیار حکومت، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اس پوری کائنات کا بھی ایک بادشاہ ہے۔ کیا وہ بھی پاکستان کے حکمرانوں کی طرح عاجز ہے؟ اپنی مرضی سے کسی کو اجر نہیں دے سکتا، کسی سے پوچھنا پڑتا ہے۔ اپنی مرضی سے کسی کو سزا نہیں دے سکتا، کسی کی اجازت کا انتظار رہتا ہے اسے۔ اپنی مرضی سے کسی کو کوئی عہدہ نہیں دے سکتا، اور اپنی مرضی سے کسی کو عہدے سے ہٹا نہیں سکتا۔ کیا اس کی بادشاہت بھی ایسی ہی ہے جیسے دنیا کے ان حکمرانوں کی آج کل کی جو حکومتیں ہیں ان کی بادشاہت ہے؟ یا اس کی حکومت، اس کی بادشاہت کامل اور مکمل ہے؟ وہ چاہے کسی کو عہدے سے ہٹا دے، منصب سے گرا دے، کتنی ہی اعلیٰ منصب پر کوئی فائز کیوں نہ ہو، کسی کے پاس کتنا ہی اونچا عہدہ کیوں نہ ہو، وہ گرا سکتا ہے۔ اور کوئی کتنا ہی بے بس اور عاجز کیوں نہ ہو، فقیر کیوں نہ ہو،
اسے عہدہ اور منصب اور بادشاہت دے سکتا ہے. اس حکمت کے تحت اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، جسے اس پوری زمین کی حکومت دی، اتنا بڑا عہدہ دیا، زمین کی خلافت دی، زمین کی نیابت دی، زمین کی حکمرانی دی، جنات پر اسے بادشاہ بنایا، اتنا بڑا عہدہ دیا، اور پھر ایک دم اس کی حکومت کلٹی کر دی. اس کے سامنے شیطان پر بھی نہیں مار سکا کہ میری قوم کو تباہ کیوں کیا، مجھے بادشاہت سے کیوں ہٹایا. اب دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھرپور اختیار کا استعمال کیا ہے کہ پوری روئے زمین کے بادشاہ کو سیکنڈوں میں تخت شاہی سے اتار دیا، ذلیل کر دیا. پھر آسمان پہ اسے بلایا، فرشتوں میں جگہ دی، ہزارہ برس وہ ان میں بیٹھا رہا، اور پھر جب وہاں سے گرانے پر آیا تو ایسا پٹخا کہ اسفل سافلین میں جا کر گر گیا. زمین کی بادشاہت بھی چھین لی، فرشتوں کی ہم نشینی بھی چھین لی، اور پھر زمین پر واپس پٹخ دیا اور اسے ذلیل و خوار کیا، دوبارہ بادشاہت بھی نہیں دی. ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کا سمجھوتا ہو گیا ہو، جیسے آج کل ہمارے ملک کی مقتدرہ قوتیں، پہلے ایک نواز شریف کو ہٹایا، عمران کو لے آئے، اب اندر اندر سے کبھی کبھی پھر نواز شریف کے ساتھ ان کا رابطہ ہو جاتا ہے کہ سمجھوتا ہو جائے دوبارہ اس کو لے آئے. ایسا بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی ایک قوت ہے، پنجاب میں اس کا بھی ہولڈ ہے، تو بھیجنے والوں کو اس کی قوت کا بھی احساس ہے، روک بھی نہ سکے اس کو، یہاں جیل میں روک بھی نہ سکے، مجبور تھے. کیا وہ بادشاہ بھی ایسا ہی مجبور ہے؟ نہیں، بتا دیا کہ میری بادشاہت کامل اور مکمل بادشاہت. ثبوت دیکھنا ہے، شیطان کو دیکھ لو، کتنا طاقتور تھا، کتنا بڑا حکمران تھا. تخت بھی میں نے دیا تھا، چھینا بھی میں نے، بلایا بھی، رفعت بھی، بلندی بھی میں نے دی تھی آسمانوں پہ بلا کر، پھر آسمانوں سے پستی میں گرایا بھی میں نے. یہ میری بادشاہت کے کمالات ہیں، اور اس کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ جب چاہے کسی کو تخت شاہی پر بٹھا دے، جب چاہے اس کو پستی میں گرا دے. ہمارے ہاں بھی کچھ حکمران آئے جنہوں نے مکے دکھائے اور اب عاجزی کے بستر پر پڑے ہوئے، معلوم نہیں کہ پیشاب پخانہ بھی اپنی جگہ پر پہنچا سکتے ہی نہیں پہنچا سکتے. تو یہ تو ان کے لیے سبق ہے کہ اس سے سبق حاصل کر لو کہ وہ تم سے کتنے گنا زیادہ وہ طاقتور تھا شیطان، اور اس کی بادشاہت تو تمہاری بادشاہت اس کے سامنے کیا ہے کہ تم چند ہزار میل پر تم بادشاہت رکھتے ہو، وہ تو پوری زمین کا بادشاہ تھا. تو اللہ تعالی کی کامل اور مکمل بادشاہت کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے شیطان کا وجود ضروری تھا کہ ایسی طاقتور مخلوق پیدا کر کے پھر اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جائے، کبھی تخت شاہی پر بٹھایا جائے، کبھی تخت شاہی سے گرایا جائے، کبھی اسے بلند کیا جائے، کبھی اسے پست کیا جائے. تو شیطان کا وجود ضروری ہوا، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اس کی اتنی طاقتور بادشاہت ہے؟ تو اس نے بتا دیا کہ میں ایسی طاقتور مخلوق کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں، تم میرے سامنے کیا ہو. یہ 14ویں حکمت اور 14واں راز ہے شیطان کی پیدائش کا. 15واں راز شیطانی وجود کا کہ شیطان کیوں پیدا کیا گیا، شیطان کی تخلیق کیوں ضروری تھی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف مکمل ہو جائے.
اللہ کی حمد مکمل ہو جائے، وہ کسی ایک پہلو سے نہیں، ہر پہلو سے قابل تعریف ہو، اس کی مدح ہو، اس کی حمد ہو، اس کی ثنا ہو۔ ہم اپنے کسی دشمن کو اس کے بارے میں جب سنتے ہیں، ذاتی دشمن اس کے بارے میں جب سن لیں کہ وہ کسی معاملے میں ذلیل ہو گیا، بے ساختہ ہماری زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، شکر ادا کرتے نہیں کرتے، اللہ کی تعریف کر لیتے ہیں۔ کوئی ظالم، ظلم جس کا شیوا تھا، وہ حکمران بننے کی کوشش کر رہا تھا، ناکام ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ فلاں ظالم حکمران بننے سے رہ گیا، ہم نے بے ساختہ کہا الحمدللہ، اس جہت سے اللہ کی تعریف ہو گئی۔ کوئی ظالم حکمران تھا، کوئی ستمگر حکمران تھا، اللہ کی مخلوق پر، رعایا پر ظلم ڈھاتا تھا، اللہ نے اسے کلٹی کر دیا، پستی میں گرا دیا، ہم نے سنا، ہم نے کہا الحمدللہ۔ آج اگر شام کا صدر بشار الاسد اللہ اسے ذلیل کر دے، اگر وہ تخت سے اتر جاتا ہے، کروڑوں مسلمانوں کی زبان سے نکلے گا الحمدللہ، نکلے گا نہیں نکلے گا؟ اللہ کی تعریف ہوگی، کیونکہ بشار انتہائی بدترین انسان، ستمگر اور ظالم ترین انسان، سیالکوٹ میں ایک کافر مرا ہے، پوری دنیا نے سر اٹھا لیا۔ کیا شام میں چوہے مرے ہیں؟ کیا چونٹیاں مری ہیں؟ کیا شام میں آئے روز مکھیاں مر رہی ہیں؟ اتنے معصوم بچے، شیرخوار بچے، وہ جل بھن کر کباب بن رہے ہیں، روزانہ ان پر بمباریاں ہوتی ہیں، کوئی نام نہیں لے رہا کہ یہ بھی ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، سیالکوٹ کا واقعہ اپنی جگہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اپنی جگہ ہے، لیکن کیا یہ ایک شخص بھاری ہے ان لاکھوں انسانوں پر جن پر بمباریاں کر کے انہیں شہید کر دیا گیا، ان بچوں کو زخمی کر دیا گیا، ان عورتوں کو تباہ کر دیا گیا؟ عراق، شام، فلسطین، کشمیر اور کہاں کہاں نہیں، افغانستان، کہاں نہیں۔ دنیا میں ایک ہی سنگدلی کا واقعہ ہوا ہے اور کوئی سنگدلی اور ظلم کا واقعہ نہیں ہوا، بربریت نہیں ہوئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسا ظالم اگر شاہی تخت سے اتر جائے، حکمرانی کے تخت سے اسے اللہ ذلیل کر دے، کروڑوں انسانوں کی زبان سے نکلے گا الحمدللہ۔ ابو جہل واصل جہنم ہوا، مردار ہوا میدان بدر میں، صحابہ کی زبانوں سے نکلا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ جس طرح رحمت کے پہلو سے میری تعریف ہوتی ہے اور جس طرح فضل کے پہلو سے میری تعریف ہوتی ہے، اللہ کسی کو رزق دے، کھانا دیتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہمیں کہا گیا کھانے کے بعد کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تو ہم نے کھانے پر اللہ کی تعریف کی ہے، تو کیا صرف رزق دینے پر اللہ کی تعریف ہونی چاہیے؟ کسی کو اللہ نے گھر دے دیا تو کیا گھر دینے پر اللہ محمود ہے؟ کسی کو اللہ نے سواری دے دی تو کیا صرف سواری ملنے پر اللہ کی تعریف ہے؟ جس طرح اس کی رحمت، اس کے کرم، اس کے فضل کے پہلو سے وہ قابل حمد اور قابل تعریف ذات ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میرے عدل پر اور میرے کسی مخلوق سے انتقام لینے پر بھی میری تعریف کی جائے۔ تو شیطان اور اس کا پورا لشکر، انسانوں میں ہو یا کہیں بھی ہو، جنات میں ہو، جب اس کے کردار کی وجہ سے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے
تو اس بنیاد پر بھی اللہ قابل تعریف ہے کہ اس نے شیطان کو ذلیل کیا اور شیاطین کو رسوا کیا اور اس کے ایجنٹوں کو اللہ نے ذلیل کیا. الحمدللہ، یعنی الحمدللہ علی کل حال. تو اللہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف نعمتوں کے پہلو سے میری تعریف ہو اور کسی جگہ عذاب میں بھیجوں تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں، کیوں بھیجا اللہ نے عذاب؟ نہیں بھائی، الحمدللہ. وہ اللہ کے دشمن ہوں گے، اللہ کو ان کے قصور معلوم تھے، اللہ نے انہیں تباہ کیا، اس پر بھی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. قوم ثمود کو تباہ کیا، الحمدللہ. یہ نہیں ہے کہ نعمتیں کی تو الحمدللہ، نعمتیں نہیں کی تو برا بلا کہنا شروع کر دیں. پھر اس جہت سے، اس پہلو سے ہم اللہ کی تعریف نہ کریں. تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر پہلو سے میری تعریف کی جائے. اسی لیے تو اللہ پاک اپنے اسماء حسنی سے اور اپنی صفات سے بڑی محبت رکھتا ہے، بہت محبت رکھتا ہے. تو اس لیے وہ جیسے رحمان و رحیم ہے تو عزیز ذو انتقام بھی تو ہے. تو کیا اس صفت پر ہم اس کی تعریف نہیں کریں گے؟ اگر وہ معز عزت دینے والا ہے تو ذلت دینے والا بھی ہے. کیا اس صفت پر وہ قابل تعریف نہ رہا؟ یقیناً ہے. ہم اس کی تعریف کریں گے اس کی ہر صفت پر. 16ویں حکمت یہ ہے کہ شیطان کو پیدا کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا صبر، میری بردباری، میرا حلم، میری اناعت، میری عفو، میری مغفرت لوگوں پر ظاہر ہو جائے، کائنات پر ظاہر ہو جائے، دنیا جان لے کہ میں کتنا بردبار ہوں، میں کتنا حلیم ہوں، میں کتنا صبر والا ہوں. اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو اللہ کے صبر کو آزمائے، اس کے ذریعے اللہ کا صبر جانچا جائے، اللہ کی بردباری جانچی جائے کہ اللہ کتنا صبر والا ہے، کتنی برداشت والا ہے، کتنی بردباری والا ہے. ایسی مخلوق جو براہ راست اس کو چیلنج کرے، ایسی مخلوق جو براہ راست اس سے ٹکر لے، ایسی مخلوق جو براہ راست ہر وہ کام کرے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو اور پھر بھی کچھ نہ کہے. ایسی مخلوق جو اس کے ساتھ باقاعدہ پارٹنرشپ اور شراکت کا دعوے دار بن جائے. ایسی مخلوق جو اس کی نقل اتارنے پر اتر آئے. تو شیطان کا پیدا کرنا ضروری تھا. اللہ عرش پہ ہے، تخت پہ ہے، شاہی تخت پہ، اس نے بھی سمندر پر اپنا تخت بچھایا اللہ کی نقل میں، اللہ کی نقل اتارنے لگ کیا. اللہ فرشتوں کو آرڈر کرتا ہے، بھیجتا ہے عالم کے امور چلانے کے لیے، تدبیر کرنے کے لیے. وہ بھی اپنے لشکر اور شیاطین کو وہاں سے شاہی فرمان جاری کر کے دنیا کے مختلف کونوں میں بھیجتا ہے اپنے اپنے کاموں کے لیے. اللہ کی باقاعدہ نقل کرتا ہے، مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر بھی اللہ اسے کچھ نہیں کہتا، ڈھیل دے دی، مہلت دے دی. کیونکہ ابھی میں نے کیا کہا کہ اللہ کو اپنے اسماء حسنی اور صفات سے بہت پیار اور محبت ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق میں ایسی مخلوق ہو کہ جن میں اپنی ان صفات کا اظہار کر سکوں. وہ چیلنج کر رہا ہے، وہ للکار رہا ہے، وہ حتیٰ کہ وہ براہ راست اس کی نقل اتار رہا ہے، اس سے سرکشی کر رہا ہے، وہ پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہا.
اس سے بڑھ کر صبر کس کا ہوگا؟ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا احد اصبر على اذى يسمعه من اللہ سبحانہ وتعالی، لا احد اصبر على اذى يسمعه من اللہ، اللہ تعالی سے پوری کائنات میں زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ ایسی ایسی باتیں وہ مخلوق سے سنتا ہے، پھر بھی یرزقہم، ان کو رزق دیے چلا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، پھر بھی انہیں مسلسل رزق دیے چلا جا رہا ہے، اپنی رحمانیت کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے گلہ کیا، گلہ فرمایا شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبنی ابن آدم وما ينبغي له ذلك، آدم کا بیٹا انسان مجھے گالیاں دیتا ہے، اسے نہیں چاہیے تھا کہ ایسا کرتا، وہ مجھے جھٹلاتا ہے، میری بات کو جھوٹ سمجھتا ہے، اس کے مناسب نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتا۔ فَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، مجھے گالی کیسے دیتا ہے؟ گالی یوں دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے، اتنی بڑی گالی۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْفَرْدُ الَّذِي لَمْ أَتَّخِذْ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، وہ مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ میں تو اکیلا ہوں، تنہا ہوں، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ کوئی میری اولاد ہے، نہ میری بیوی ہے، اور یہ مجھے گالی دیتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے۔ اور مجھے جھٹلاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا اور نہ کرے گا قیامت میں۔ کہا پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، پھر بھی میں ان کو رزق دیتا ہوں۔ تو اس حدیث میں کیا فرمایا کہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ یجعلون لہ الولد وہو یرزقہم، انسان اللہ کے لیے شریک اور بیٹا بنا لیتے ہیں، اللہ پھر بھی ان کو روزی دے رہا ہے، کھا رہے پی رہے، یہ سارے انگریز کھا رہے پی رہے، ہندو کھا رہے پی رہے، مزے کر رہے، اور پھر بھی اللہ صبر پہ صبر کیے جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی صبر کے لائق نہیں ہے، ایک منٹ بھی کیسے صبر کیا جائے؟ کس ہستی کو گالی دی جا رہی ہے، کس ذات کو برا بلا کہا جا رہا ہے، اس کے انبیاء کو برا بلا کہا جاتا ہے، اس کے نبی کے ساتھیوں کو برا بلا کہا جاتا ہے، اس کے قرآن کو برا بلا کہا جاتا ہے، اس کے دوستوں کو، اس کے اولیاء کو، علماء کو، صلحاء کو برا بلا کہا جاتا ہے، وہ پھر بھی کچھ نہیں کہتا، ڈھیل پہ ڈھیل دیے جا رہا ہے، ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ سب سے پہلی دعا اللہ نے شیطان ہی کی قبول کی، شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، تیرا حکم نہیں مانتا، تیرا حکم نہیں مانتا، تو اللہ کو تو اسی وقت جہنم میں ڈال دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود شیطان کہتا ہے یا اللہ مجھے موت جلدی نہ دے، میری عمر دراز کر دے، لمبی کر دے، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے زندگی دے دے۔ فرمایا تیری دعا قبول کر لی گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جس نے سجدے سے انکار کیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی دعا قبول، اس کی خواہش قبول۔ تو یہ صبر کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑی دیر پہلے جس نے سجدے سے انکار کیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے قیامت تک زندہ رکھ، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے،
لمبی زندگی دے دی الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت تک، قیامت سے کچھ پہلے تک تجھے زندگی دے دی میں نے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے اور اندھیرا کائنات پر چھا جاتا ہے تو آسمان سے رب کی آواز آتی ہے، اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، اللہ آواز دیتا ہے، من ہوا اعظم منی جودا۔ پوری کائنات سے اللہ ایک سوال کرتا ہے، سوال کیا ہے کوئی مجھ سے زیادہ سخی اور جود اور کرم والا؟ پوری کائنات میں کون ہے مجھ سے زیادہ سخی؟ کون ہے مجھ سے زیادہ سخاوت والا؟ سامنے لاؤ۔ دنیا میں جتنے سخی ہوتے ہیں اگر آپ ان کی چاپلوسی کریں گے، ان کے جوتے اٹھائیں گے، ان کے نخرے اٹھائیں گے، وہ خوش ہوں گے اور آپ کو دیں گے۔ ایک دن بھی اگر آپ نے ان کو گالی دے دی، برا بلا کہہ دیا، وہ آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے۔ دیں گے؟ حاتم طائی کیوں نہ ہو؟ جاؤ دفع ہو جاؤ، میں نے اتنے احسانات کیے اور تم نے مجھے یہ صلہ دیا، مجھے گالی دے دی، مجھے برا کہا۔ یا گالی نہ بھی دو، اگر وہ کوئی بات کہہ دے اور تم لیٹ کر دو، وہ ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا الخلائق لی عاصون، وَأَنَا أَرْزُقُهُمْ۔ یہ جتنی مخلوق ہے زمین پر بسی ہوئی، ان کی اکثریت میری نافرمانیوں میں لگی ہوئی ہے، میں پھر بھی ان کو روزی دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں یوں کرو، وہ کہتے نہیں کرتے، پھر بھی کھا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں۔ الخلائق لی عاصون وَأَنَا أَرْزُقُهُمْ۔ مجھ سے بڑا سخی کون ہوگا؟ لاؤ نا کوئی سخی اس طرح، تم اس کی نافرمانی کر کے دکھاؤ، پھر وہ اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرے تمہارے ساتھ، پتہ چلے گا۔ فرمایا مخلوق میری نافرمان ہے، سرکش ہے، پھر بھی میں کیا کرتا ہوں؟ الخلائق لی عاصون وانا اقلعهم فی مضاجعهم کأنہم لم یعصونی وانا اتولی حفظهم کأنہم لم یذنبوا۔ فرمایا مخلوق میری نافرمان ہے، اور راتوں کو وہ جب سو جاتے ہیں تو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ ہم کر سکتے ہیں؟ جب سو جائیں، نیند کی وادیوں میں ہم گہرے چلے جائیں تو ہمیں تو اپنی ذات کا بھی پتہ نہیں ہوتا، چوہا آ کے کاٹ لے، کتنی مرتبہ مجھے کاٹا ہے، چوہا آ کے کاٹ لے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر جب خون جب تکلیف ہوتی ہے اور جب خون نکلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کسی چیز نے کاٹا۔ تو فرمایا کہ انا اقلعهم فی مضاجعهم، جب وہ بستروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں میں اس وقت ان کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہوں، میں اس وقت ان کی چوکیداری کرتا ہوں، اور ایسے کرتا ہوں جیسے دن میں انہوں نے کبھی میری بات کو رد کیا ہی نہیں، میری بات کو ٹالا ہی نہیں، کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، سارا دن میری عبادت میں لگے رہے، حالانکہ سارا دن آوارہ گردی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف کیا، پھر بھی رات کو میں ان کا چوکیدار بن جاتا ہوں۔ وَأَنَا أَتَوَلَّى حِفْظَهُمْ، اور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، كَأَنَّهُمْ لَمْ يُذْنِبُوا، کہ گویا انہوں نے دن میں کوئی گناہ تک نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، بالکل پاک صاف ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں، نیند کی وادیوں میں ڈوبے ہوئے بے خبر لوگوں کی حفاظت
رب کہتا ہے آدھی رات کو کہ میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں. پھر فرمایا میں ہوں وہ ذات اجود بالفضل علی العاصی واتفضل علی المسیء. میں ہر گناہگار، ہر خطا کار، ہر سیاہ کار پر اپنی سخاوت کی بارشیں برساتا ہوں، اپنے کرم کی برسات کرتا ہوں. ایسا سخی لاؤ. من ذا الذی دعانی فلم البہ ومن ذا الذی سألنی فلم اعطہ. فرمایا کوئی ایسا ہے جس نے مجھے آواز دی ہو اور میں نے لبیک نہ کہا ہو، جس نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے اسے دیا نہ ہو. انا الجواد، انا الجواد، الجود منی، انا الکریم والکرم منی. فرمایا میں جواد ہوں، میں سخی ہوں، میں کریم ہوں. کائنات کے اوپر میری سخاوت، میرا کرم سایہ کیے ہوئے ہے. یہ جتنی برسات ہے کرم اور سخاوت کی، نعمتوں کی، رحمتوں کی، لطف و عنایات کی، یہ سارے الطاف و عنایات، ان کی برسات یہ میری ذات سے ہے. وَمِن كَرَمِي أَنِّي أُعْطِي الْعَبْدَ مَا سَأَلَنِي وَأُعْطِيهِ مَا لَمْ يَسْأَلْنِي. فرمایا میری سخاوت تو دیکھو، بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ بھی دیتا ہوں اور بن مانگے بھی اسے دیتا ہوں. بہت سی چیزیں اس نے نہیں مانگی پھر بھی دے دی. ماں کے پیٹ میں ہمیں 2 آنکھیں ملی، ہم نے کب دعا کی تھی اللہ ہمیں 2 آنکھیں دے دی؟ بن مانگے دے دی. ہمیں کان دے دیے، ہم نے نہیں مانگے تھے، کسی نے مانگے؟ ماں کے پیٹ میں مانگے؟ جب ہم باپ کی پیٹھ میں تھے، اپنے آبا اجداد کی پیٹھ میں تھے، عالم ارواح میں تھے، ہم نے یہ سوال کیا کہ اللہ ہم دنیا میں ہمیں بھیجنا ہے تو آنکھوں کے ساتھ بھیج، کانوں کے ساتھ بھیج، ہاتھوں کے ساتھ بھیج. میں اپنے بندوں کو ان کے مانگنے پر بھی دیتا ہوں اور بن مانگے بھی دیتا ہوں. دنیا کے سخی بن مانگے نہیں دیتے، مانگنے پر دیتے ہیں. میں تو وہ ذات ہوں، وہ کریم ہوں، وہ سخی ہوں، وہ جواد ہوں. پھر آگے ایک عجیب جملہ فرمایا، ایک عجیب جملہ فرمایا کہ رات کو صدا آتی ہے آسمانوں سے رب کی، اپنی مخلوق کو اللہ خطاب کرتا ہے فَأَيْنَ عَنِّي مَنْ يَهْرُبُ. وہ بھاگنے والوں مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ وَأَيْنَ عَنْ بَابِي. اور میری دہلیز سے، میرے در سے منہ پھیر کر دوسرے دروں کی طرف بھاگنے والوں، دوسرے سہارے تلاش کرنے والوں، ارے کہاں بھٹک رہے ہو؟ میرے در اور میری دہلیز کو چھوڑ کر، میرے دروازے کو چھوڑ کر، کبھی کس بابا کے مزار پر، کبھی کس بابا کے مزار پر. کبھی کس بت کے آگے، کبھی کس بت کے آگے، کبھی کس انسان کے آگے، کبھی کس انسان کے آگے. تم نے دوسرے در تلاش کر لیے. میں پوچھتا ہوں ان سے، میرے در کو چھوڑ کر کہاں بھاگے چلے جا رہے؟ یہ در وہ در ہے یہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اس پر کوئی چوکیدار نہیں. حالانکہ اللہ کے پاس بڑے بڑے چوکیدار ہیں فرشتوں کی شکل میں، لیکن ایک چوکیدار کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی کہ میرے در پر آ کر تو چوکیداری کر. نہ کسی کی فریاد مجھ تک پہنچنے دے، نہ کسی کی آواز مجھ تک پہنچنے دے جب تک کہ میں اجازت نہ دوں.
حضرت فضیل فرماتے ہیں ساری رات یہ آواز آتی ہے، بار بار اللہ کائنات سے پوچھتا ہے جواب تو کوئی سخی بتلاؤ مجھ جیسا۔ تو اللہ تعالی نے اپنی صفات اور اسماء سے محبت کی، وہ غفور ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میری اس صفت کا مخلوق میں اظہار ہو، جس طرح رحم کے لیے مخلوق چاہیے کہ ان پر رحم ہو، تو اسی طرح مغفرت کے لیے بھی چاہیے کہ ایسی مخلوق ہو جو قابل مغفرت ہو، جن سے گناہ ہو، پھر گناہوں کے نتیجے میں وہ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو گناہ تب ہوں گے نا جب شیطان ان کو ورغلائے گا، تو شیطان کا وجود ضروری ہے۔ شیطان اگر نہ ورغلائے تو گناہ نہ ہو تو معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ کیوں معاف کرے گا؟ جو پہلے سے پاک ہے اس کو معاف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ معاف تو اس کو کیا جائے گا جو پہلے سے گندا ہو۔ تو گندا ہونے کے لیے گندا کرنے والا چاہیے، گندگی پھیلانے والا چاہیے، اور وہ ابلیس خبیث ہے، وہ گندگی پھیلائے گا، انسان مغفرت کی جھاڑو پھیرے گا تو اللہ تعالی آٹومیٹک صفائی کر دے گا۔ کتنی حکمتیں ہو گئی؟ 16۔ 17ویں حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے بہت سے جذبات رکھے، احساسات رکھے، بہت سی شعوری چیزیں رکھی ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے جو شرافت دی ہے، جو عظمت دی ہے پوری کائنات پر، وہ اس کے ایک جذبے کی وجہ سے دی ہے۔ وہ جذبہ ایسا جذبہ ہے جو اس کے رب کے مابین، اس کے اور اس کے رب کے درمیان ایک زنجیر ہے، ایک رابطہ ہے، وہ جذبہ ہے محبت کا، کہ انسان کے دل میں اللہ نے جو جذبات احساسات رکھے، ان میں سب سے اونچا جذبہ جس نے انسان کو شرف عطا کیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ ہے اللہ کی محبت کا جذبہ۔ یہ جذبہ نہ ہو تو انسان کے تمام جذبات کوئی قیمت نہیں رکھتے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ لیکن محبت تو چھپا ہوا جذبہ ہے، نظر نہیں آتا، کیسے پتہ چلے گا اس بندے کو اللہ سے محبت؟ اس کے لیے اللہ نے اس کا مظہر شریعت کو بنا دیا، شریعت اتاری، اس میں کچھ چیزیں اپنی پسند کی ڈالی، کچھ چیزیں اپنی ناپسند کی رکھی۔ جو چیزیں اللہ کی پسند کی تھی انہیں مأمورات کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں، وہ کام جو اللہ کو پسند ہے اور انہیں کرنے کا حکم ہے، اور جو چیزیں اللہ کی پسند کی نہیں ہیں انہیں منہیات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے ان چیزوں سے روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کو ایک کسوٹی بنا دیا کہ کون شخص اب ان اللہ کی پسندیدہ باتوں کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، کون شخص جو اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو اپنی زندگی سے دور کرتا ہے۔ یہ کسوٹی بن گئی۔ تب جا کے کیا ہوگا؟ تب جا کے یہ بندہ ظاہر ہے جب اللہ کی پسند ناپسند پر عمل کرے گا تو یہ اس کی محبت کی وجہ سے کرے گا نا۔ پھر جب اس کی محبت کی وجہ سے کرے گا تو یہ محبت اسے کہاں لے جائے گی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے رب کا محبوب بن جائے گا۔ پھر بات دو طرفہ ہوگی، پھر ایک طرف سے محبت نہیں ہوگی، کام پورا ہو جائے گا۔ ادھر سے یہ محبت کر رہا تھا، اب ادھر سے وہ بھی محبت کرنے لگ گیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آگے کیا فرمایا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہارا جذبہ محبت تمہیں کس راستے پر لے کر آئے؟ فاتبعونی، اتباع کے راستے پر۔ تم نبی کی تابعداری شروع کر دو، شریعت پر عمل شروع کر دو، اس کی رب کی پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھو،
جو پسندیدہ چیز ہے اسے لے لو، جو ناپسندیدہ ہے اسے اپنی زندگی سے دور کر دو، اپنی زندگی کو پاک کر دو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور جب تم اللہ کے محبوب بن گئے تو پھر اور کیا چاہیے؟ ہر شخص تو یہی کہتا ہے نا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، سکھ بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اتباع نہیں ہے۔ وہ جو کسوٹی اللہ نے رکھی وہ کسوٹی ان سے گم ہو گئی، اس کسوٹی کو انہوں نے گم کر دیا، لہٰذا ان کے دلوں میں تو اللہ کی محبت ہوگی، یقیناً ہوگی، لیکن وہ اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، وہ محبت انہیں اللہ کا محبوب نہیں بنا سکتی، اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز مکمل ہونا تو مکمل تب ہوتی ہے کہ جب اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں۔ ہماری اللہ سے محبت ہے ہم انسانوں کی، اس لیے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو محبت ہے سب کی ہے، لیکن بیچ میں رکاوٹیں اللہ نے کھڑی کر دی، کیونکہ اس کا محبوب بننا اتنا آسان ہوتا تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ اور اس محبت میں اور اس اتباع میں اور اس شریعت پر جو اس کی نازل کردہ ہے اس پر عمل کرنے میں ہماری مہارت ظاہر نہ ہوتی، عمل کی مہارت ظاہر ہو کہ ہم کتنے ماہر ہیں شریعت پر عمل کرنے میں، تو اللہ نے بیچ میں کچھ رکاوٹیں لگا دی، بھائی ان رکاوٹوں کو عبور کرو گے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کامیابی ہوگی، پھر جنت کی لائسنس ملے گی۔ تو جنت کا لائسنس تب ملے گا جب ان رکاوٹوں کو، مثال ہے جیسے ہم اگر ڈرائیونگ سیکھیں تو ادھر چند مرتبہ گاڑی چلانے پر ہمیں وہاں دفتر والے لائسنس دے دیں گے کیا؟ وہ کیا کریں گے کہ ہاں بھائی تم نے گاڑی سیکھ لی ہے، تم نے وہاں بڑا میدان میں روڈ پر چلا لی ہے، ٹھیک ہے جناب تم ڈرائیور بن گئے اور اب یہ لو لائسنس۔ نہیں دے سکتے، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ امتحان لیں گے، اور امتحان کیسے لیں گے؟ ہمیں گاڑی میں بٹھائیں گے، ہاں بھائی ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، پھر رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے، کرتے نہیں کرتے؟ رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے، ہاں بھائی ان رکاوٹوں کو عبور کرو، اب چلاؤ۔ جو ان رکاوٹوں کو عبور کر گیا وہ مان لیتے ہیں کہ یہ ڈرائیونگ میں ماہر ہو گیا، یہ شخص ماہر ہے، چلو جی اسے لائسنس دے دو، سرٹیفکیٹ دے دو۔ اور جس نے جو فیل ہو گیا اس ٹیسٹ میں اور رکاوٹوں کو عبور نہ کر سکا، اسے غصہ تو آتا ہوگا نا ان رکاوٹوں پر، یار یہ رکاوٹیں کیوں کھڑی کر دی، یہ نہ ہوتی تو میں آسانی سے گاڑی چلا لیتا، میں تو وہاں بڑا میدان میں یا انو بھائی پارک میں چلا رہا تھا بڑے مزے سے، تو وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی بھائی، یہاں تو آگے پیچھے انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ تمہیں بیک میں لے جانا ہے، تمہیں کھڑی کرنا ہے، تنگ جگہ میں کیسے کرو گے، آگے کیسے لے جاؤ گے، اسپیڈ بریکر پر کیا کرو گے، یہ ساری رکاوٹیں۔ تو اسی طرح انسان ڈرائیور ہے نہیں، انسان گاڑی ہے، انسان کی مثال کیا ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ ڈرائیور ہے۔ اور شریعت شاہراہ فیصل ہے یا سپر ہائی وے ہے؟ یہ سپر ہائی وے ہے شریعت۔ اللہ نے ہمیں ہماری روح کو اس گاڑی میں بٹھا دیا، سپر ہائی وے پر روانہ کر دیا شریعت کی، بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی تاکہ تمہاری مہارت کا پتہ تو چلے۔ رکاوٹیں رکھ دی، نفس کی رکاوٹ رکھ دی، شیطان کی رکاوٹ رکھ دی، خواہشات کی رکاوٹ رکھ دی، پتہ نہیں کون کون سی رکاوٹیں اللہ نے کھڑی کر دی، حب مال، حب جاہ، حب دنیا، اور بہت ساری چیزوں کی، عورت کی محبت، مال کی محبت، جاہ کی محبت، یہ ساری رکاوٹیں اللہ نے جگہ جگہ کھڑی کر دی۔ چلو جی اب گاڑی چلاؤ، یہ نفس، یہ تمہاری روح جو ہے اب ہم اس کی ڈرائیونگ دیکھیں گے کہ شریعت کے راستے پر یہ ان رکاوٹوں کو عبور کر کے منزل تک پہنچتی ہے یا بیچ میں فیل ہو جاتی ہے۔
جب ایک انسان تمام رکاوٹوں کو عبور کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے جنت کا لائسنس مل جاتا ہے، جاؤ بھائی مزے کرو، پکا ڈرائیور ہے۔ تو اگر شیطان نہ ہوتا تو شیطان کا وجود کتنا بڑا ضروری ہوا۔ یہ وہ رکاوٹ ہے کہ اس رکاوٹ کو عبور کرنے پر ہی انسان شریعت کے راستے کا ماہر ڈرائیور مانا جائے گا۔ تو یہ رکاوٹ اس ڈرائیور کے لیے کتنی خیر کا باعث ہے جو اپنی ڈرائیونگ میں اپنی مہارت ثابت کر دے، اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان میں عظیم خیر رکھا، ہمارے لیے تو خیر کا باعث ہے کہ دین کی تکمیل شیطان سے ہوتی ہے، دین کی تکمیل اور جنت کا لائسنس شیطان کی وجہ سے ملتا ہے کہ اس رکاوٹ کو عبور کر دیا جائے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق تین طرح کی، یعنی مخلوق اگر پیدا کی جائے تو اس میں تین صورتیں بن سکتی ہیں۔ یا تو یہ ہو کہ اللہ کی مخلوق سراسر خیر ہو، یا یہ ہو کہ اللہ کی مخلوق سراسر، مخلوق کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی مخلوق سراسر خیر ہو، اللہ کی مخلوق سراسر شر ہو، اللہ کی مخلوق خیر اور شر سے دونوں سے بنی ہو، اس میں خیر بھی ہو اس میں شر بھی ہو۔ اگر خیر، پھر ظاہر ہے کہ سراسر اگر ایک مخلوق شر ہی شر ہو، اس میں کوئی خیر نہ ہو، تو اللہ نے ایسی مخلوق پیدا نہیں کی، اس لیے کہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ اسی طرح وہ مخلوق بھی اللہ نے پیدا نہیں کی جس میں کیا ہو، شر غالب ہو، کیونکہ جس میں خیر اور شر ہو اس میں پھر ایک صورت تو یہ ہے کہ خیر اور شر برابر ہو، یا خیر غالب ہو یا شر غالب ہو۔ تو اللہ نے ایسی مخلوق بھی پیدا نہیں کی جس میں شر غالب ہو خیر پر۔ اب دو قسم کی مخلوق رہ گئی، ایک وہ جو سراسر خیر ہو جیسے انبیاء کرام، جیسے فرشتے، سراسر خیر ہے، ان میں کوئی شر نہیں۔ دوسری قسم مخلوق وہ ہے جس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، لیکن شر زیادہ ہے خیر کم، خیر سے وہ بھی خالی نہیں۔ تو دیکھو شیطان ہمارے لیے دین کو پورا کرنے کے اسباب مہیا کرتا ہے کہ اس سے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان ہمارے لیے کتنا بڑا خیر کا ذریعہ بنا انسانوں کے لیے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کسی ڈرائیور کی مہارت ثابت نہ ہوتی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی دنیا میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو کافر بہت زیادہ ہیں، مسلمان تو کم ہیں، تو بھئی کافر ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ کافر زیادہ ہیں، لیکن کافروں کے کفر میں جہاں حصہ شیطان کا ہے تو یہ نہیں ہے کہ صرف شیطان کا ہے، شیطان تو ویسے ہی بدنام ہو گیا، اسے کر دیا گیا۔ ان کو بہکانے میں، ان کو گمراہ کرنے میں صرف شیطان کا حصہ نہیں ہے، ان کے اپنے نفس کا بھی حصہ ہے، ان کا نفس بھی مجرم ہے، بلکہ نفس کا حصہ شیطان سے زیادہ ہے، کیونکہ شیطان تو باہر سے کہیں آتا ہوگا، کسی وقت گمراہ کرتا ہوگا، ہر وقت تو ساتھ لگا نہیں رہتا 24 گھنٹے، اور نفس خبیث تو ہر وقت ساتھ رہتا ہے، وہ تو ہر وقت انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو انسان کی بربادی میں، انسان کی گمراہی میں شیطان سے زیادہ حصہ نفس کا ہے۔ تو اگر شیطان نہ ہو تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے، اللہ کی نصرت کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ شیطان کے مقابلے میں نصرت کی ضرورت ہے، شیطان کے مقابلے میں کرامت کی ضرورت ہے، شیطان کے مقابلے میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، شیطان کے مقابلے میں معجزات کی ضرورت ہے۔ جب شیطان نہیں ہوگا تو اللہ کی مدد کی کیا ضرورت ہوگی؟ اور اللہ کی نصرت کتنا بڑا انعام ہے یا نہیں؟ کسی قوم کو اگر اللہ کی نصرت مل جائے، اور ہم اپنی دعاؤں میں نہیں مانگتے فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہمیں اپنی مدد عطا فرما، نصرت عطا فرما کافروں پر جو شیطان کے لشکر ہیں،
جو شیطان کا لشکر ہے، اس کی فوج ہے، ان کے خلاف ہمیں نصرت عطا فرما۔ تو نصرت ایک نعمت ہے جسے ہم مانگ رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ 18ویں حکمت شیطان کی تخلیق میں یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مومن ہمیشہ بیدار رہے، مستعد رہے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی چور نہ ہو، کوئی چور نہ ہو بظاہر، اور وہاں کوئی چوری نہ ہوتی ہو، تو کسی بنگلے پر چوکیدار جو ہوگا وہ اتنا الرٹ نہیں ہوگا۔ بھئی جب ہمارے ملک میں کسی جگہ کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد حکومت کیا کرتی ہے کہ جی سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی، حالانکہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے۔ واقعہ ہونے کے بعد سب بیدار ہو جاتے ہیں، ایسے اٹینشن، پولیس بھی، فوج بھی، سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ بھائی پہلے سے ہائی الرٹ ہونی چاہیے تھی، واقعہ ہونے کے بعد الرٹ ہونے کا کیا فائدہ؟ تو اب جس علاقے میں چوریاں نہیں ہوں گی تو چوکیدار اونگتے ہوں گے، یا تو ان کو نیند آ جائے گی دروازے پر بیٹھے بیٹھے، یا پھر وہ اخبار پڑھیں گے، یا پھر وہ موبائل دیکھیں گے، ایسے ہی کریں گے۔ آج کل تو موبائل کے شغل کا وہ ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ بس ہر وقت موبائل میں لگا رہے، اور خدا نخواستہ اگر دشمن حملہ کر دے یا چور آ جائے یا ڈاکو آ جائے تو وہ جب تک ماحول کو سمجھے گا، واقعے کو سمجھے گا، تب تک دشمن وار کر چکا ہوگا۔ تو اگر شیطان پیدا نہ ہوتا تو ہم دین کی حفاظت میں ایسے ہی بے خبر اس چوکیدار کی طرح ہم بھی پڑے رہتے، نشے میں مست رہتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے چور پیدا کیا ہے اس لیے کہ تم میرے دین کے چوکیدار ہو، تو الرٹ رہو، واقعہ ہونے سے پہلے الرٹ ہو جاؤ، حادثہ ہونے کے بعد الرٹ نہ رہنا، اس لیے کہ میں نے چور کی نشاندہی کر دی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ کس کس طرح سے آ سکتا ہے، کن کن طریقوں سے وہ وار کر سکتا ہے، کہاں کہاں سے کر سکتا ہے، کسی بھی وقت کر سکتا ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے اس کے۔ تو تمہیں ہر وقت 24 گھنٹے اس کے مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے، اور دین کے دفاع میں اس قیمتی متاع جو دین کی صورت میں نے دی ہے، یہ ایک بہترین اور قیمتی خزانہ ہے، اس خزانے کی حفاظت میں تمہیں ہر وقت چوکنا رہنا ہے، بیدار رہنا ہے۔ پاکستانی پولیس کی طرح سوتے نہیں رہنا کہ بعد میں الرٹ ہو جاؤ، بعد میں الرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ وار کر گیا تو بعد میں الرٹ ہونا بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ نے شیطان کو اس لیے پیدا کیا کہ مومن اس کی اس قیمتی خزانے کی حفاظت میں مستعد رہے۔ اب چاہے شیطان حملہ کرے نہ کرے، آج کرے، کل کرے، اگلے سال کرے، اگلے مہینے کرے، جب بھی کرے، مومن کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ یہ ہر تلاوت سے پہلے، ہر نماز کے شروع میں، اور بہت ساری دعاؤں میں، جب آپ لیٹرین جائیں آپ کو کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھیں، قرآن سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ ہر وقت اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ تکرار کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مومن کو بیدار کرنا ہے، وہ ہوشیار رہے، وہ الرٹ رہے۔ چاہے شیطان نے اس کا رخ کیا ہو نہ کیا ہو، وہ جب الرٹ رہے گا ہر وقت، تو پھر کسی بھی وقت شیطان کو ہمت نہیں ہو سکے گی۔ چور جب دور سے دیکھتا ہے نا، چوکیدار ہوشیار ہے، بیدار ہے، وہ وہیں سے کھسک لیتا ہے، قریب آنے کی جرات نہیں کرتا۔ تو شیطان بھی پھر قریب آنے کی جرات نہیں کرتا جب وہ دیکھتا ہے سامنے والا ہوشیار ہے، اور جیسے ہی سامنے والا ٹن ہوا، ادھر اس نے وار کر دیا، اس کے دل پر، اس کے ایمان پر، اس کے عقیدے پر، اس کے عمل پر۔ یہ 18 حکمتیں ہیں جو آج میں نے آپ کو اور اس سے پہلے درسوں میں کچھ بیان کی، کچھ آج بیان کی، اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کی۔ انشاءاللہ اس پر مزید اعوذ باللہ کے حوالے سے اگر گفتگو کرنی ہوئی تو اگلے درس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔